حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب امام بخاری بعض مرتبہ بخاری شریف میں باب اس طرح سے قائم کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی عنوان یا موضوع لاحق نہیں کرتے، صرف بابن کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرات شراح اولاً تو دو قسم کی باتیں کہتے ہیں۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ بخاری کے بعض نسخوں میں بابن ہے ہی نہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام بدر الدین العینی دونوں حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اصل نسخوں میں باب کا اس طرح سے کہیں پر ذکر نہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے بابن کو میں نے شمار کیا تو تقریباً 65 مقامات پر میں نے دیکھا کہ امام بخاری نے بابن کہہ کر بغیر عنوان کے اسے چھوڑ دیا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں میں نے شمار کیا تو میں نے 63 مقامات پر اس کو پایا۔ بہرحال 60 سے زائد مقامات ایسے ہیں پوری بخاری میں جس میں بابن کا ذکر ہے اور اس کے آگے پیچھے کسی طرح کا کوئی عنوان اور کوئی لاحقہ یا سابقہ نہیں۔ حضرات شراح میں حافظ ابن حجر اسقلانی کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں جہاں پر امام بخاری نے مان لیا ہم نے کہ اگر بابن ہے جیسا کہ مشہور نسخ میں ہے تو یہ باب فصل کے مانند ہے، قائم مقام فصل ہے کہ اس سے پہلے باب سے متعلق ہی کوئی روایت ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق کسی نہ کسی درجے اس سے ہوتا ہے، لہذا آپ بابن کہہ کر اسے بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالقصد بعض مقامات پر بابن اس طرح سے کہہ کر چھوڑ دیا ہے اور حدیث پڑھنے والے طلباء اور علماء کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ باب کے ذیل میں آنے والی حدیث کو دیکھ کر یہ متعین کرے کہ یہاں پر کیا عنوان لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس کے لیے کہا تشہیداً للاذہان، طلباء کے ذہن کو ابھارنے کے لیے اس کے طبیعت میں اور اس کے ذہن و دماغ پر زور ڈال کر اپنے آپ کو باصلاحیت بنانے کے لیے اس طرح سے آپ نے بابن کہہ کر چھوڑ دیا اور کہا کہ اب آپ اپنے حساب سے عنوان لگاؤ روایت کو دیکھ کر۔ اور بھی اس کے علاوہ حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی 11 وجوہات بیان کی جاتی ہے، مگر یہ 2 وجوہ مجھے بہتر سمجھ میں آئی، ورنہ کوئی کہتا ہے امام بخاری لگانے والے تھے بھول گئے، کسی نے کہا کاتب نے چھوڑ دیا، کسی نے کہا کہ راوی نے چھوڑ دیا، کسی نے ایسی باتیں کہی جو گلے سے اترتی نہیں ہیں، تو خواہ مخواہ اس کے چکر میں پڑنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اب یہاں پر جو باب قائم کیا ہے امام بدر الدین عینی نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگلے باب میں
اگر کوئی سوال باقی رہ جاتا ہے تو اس سوال کے جواب اور دفع دخل مقدر کے طور پر امام بخاری بابن قائم کرتے ہیں اور اس کمی کو اس کے ذریعے سے دور کرتے ہیں. بات یہی زیادہ سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ جن 60 سے زائد مقامات پر امام بخاری نے اس طرح سے بابن قائم کیا ہے وہاں پر اگلے باب کا پچھلے باب سے کچھ نہ کچھ ربط ضرور ہوتا ہے. لہذا امام بدر الدین العینی کی بات میں وزن معلوم ہوتا ہے. آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمیشہ بدر الدین العینی کی بات کو وزنی قرار دیتے ہیں، حنفی ہے اس لیے. ایسا نہیں ہے. حافظ صاحب کی بات کو ہی بیان کیا جاتا ہے. جہاں حافظ صاحب کی بات مضبوط ہے وہاں حافظ صاحب، اور جہاں پر بدر الدین عینی کی بات مضبوط ہو وہاں پر بدر الدین عینی کی بات. تو کوئی تعصب کی بات ایسی ہے نہیں. بہرحال وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس عائذ الله بن عبد الله ان عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف ومن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. اس روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں 10 سے زائد مقامات پر الگ الگ عنوان سے بیان کیا ہے. اس روایت اور اس باب میں خاص طور پر جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہنا ہے کہ انصار کو انصار کہے جانے کی وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ ہے. اسی مناسبت سے حب الانصار کے بعد اس روایت کو لا رہے ہیں کہ گویا کہ وجہ تسمیہ کو بیان کیا جا رہا ہے انصار کی، اگرچہ صراحتاً نہیں مگر اشارتاً ہی صحیح. اس روایت کے پہلے راوی ہے ابو الیمان حکم ابن نافع الحمصی، ان کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. دوسرے راوی ہے شعیب ابن ابی حمزہ القرشی، ان کا تذکرہ بھی اس سے قبل ہو چکا ہے. تیسرے راوی ہے عن الزہری محمد بن مسلم الزہری، مدون حدیث جنہیں کہا جاتا ہے. تفصیل سے ان پر بھی کلام ہو چکا ہے. اس کے بعد چوتھے راوی آتے ہیں قال اخبرنا ابو ادریس عائذ اللہ بن عبد اللہ. یہ راوی پہلی مرتبہ یہاں پر آ رہے ہیں. ان کا نام ہے ابو ادریس عائذ اللہ ابن عبد اللہ. ان کی کنیت ابو ادریس ہے اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کا نام عائذ اللہ ہے. اور یہ اسی نام سے مشہور ہے اور پورے ذخیرے حدیث میں یہ ایک ہی شخص ہے جو اس نام سے جانے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنے والا. ان کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ابو ادریس عائذ اللہ ابن عبد اللہ یہ من کبار التابعین، یہ ملک شام میں سکونت پذیر تھے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہیں وہاں کا قاضی بنایا گیا. اور علم حدیث کے باب میں بھی آپ ان راویوں میں سے ہیں جن سے اصحاب صحاح ستہ تمام ہی روایت نقل کرتے ہیں. ثقہ راوی ہے. سن ہجری 80 میں آپ کا انتقال ہوا. اس کے بعد ہے ان عبادہ بن الصامت، حضرت عبادہ بن صامت ابن قیس الانصاری الخزرجی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ من کبار الصحابہ من الانصار، حضرات انصار میں کبار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے.
حضرت عبادہ بن صامت خود آگے بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر عقبہ ثانیہ کے موقع پر اسلام میں داخل ہوئے. اگرچہ یہاں پر آپ نے عقبہ ثانیہ کو وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کیا، البتہ یہاں پر اتنا ہے وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ. تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں حضور کے ساتھ، اس لیے کہ حضرات انصار سن نبوی 10 میں پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. سن نبوی یعنی حضور کے نبوت کے ملنے کے 10ویں سال حج کے موقع پر جب وہ مکہ مکرمہ آئے تھے تو یہ 6 لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی. حضرت سعد بن زرارہ اور ان کے رفقا، قبیل اوس اور قبیل خزرج سے دونوں سے ان کا تعلق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں انہوں نے چونکہ پہلے سے سن رکھا تھا، لہذا جیسے ہی حج کے موقع پر مقام عقبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی میدان مینا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کی تو انہوں نے فوراً اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا. ایسا لگتا تھا گویا کہ وہ بالکل اسی انتظار میں تھے کہ کہیں موقع ملے اور دعوت اسلام سے شرفیاب ہو جائے. اس کے بعد یہ لوگ آئے اور پھر دوسرے سال حج میں سن ہجری سن نبوی 11 میں یعنی نبوت کے ملنے کے 11ویں سال، تو اس وقت یہ 12 لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی داعی دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا سب سے پہلا داعی بنا کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا. تو حضرت مصعب بن عمیر اول داع للاسلام کی حیثیت سے مدینہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر کا انتخاب بھی اتفاقی نہیں تھا، بلکہ بیان کیا جاتا ہے وَكَانَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں آپ سے بہت قریب تھے. انتہائی فاضل، انتہائی حسین و جمیل اور مکہ مکرمہ کے رؤساء اور مالداروں میں سے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ ایک مرتبہ ایک جوڑا پہننے کے بعد دوسری مرتبہ اس کو نہیں پہنتے تھے. اللہ نے اتنی دولت ان کو عطا فرمائی تھی. اور فرماتے ہیں کہ یہ ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جب یہ خوشبو لگا کر گھر سے نکلتے تھے تو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر خرج من بیتہ، کہ مصعب بن عمیر اپنے گھر سے نکلے. ایسی خوشبو لگاتے تھے. تو بہت ناز و نعمت میں پلے تھے مصعب بن عمیر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ابتدائی دور ہی میں اسلام میں داخل ہو گئے. ذہین اور فطین تھے. ان کی والدہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ اسلام سے پھر جائے. وہ دھوپ میں آ کر بیٹھ گئی، گرمی کا موسم تھا، اور کہا میں مر جاؤں گی لیکن گھر میں نہیں جاؤں گی اگر تو اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف نہیں آئے. تو فرماتے ہیں کہ کچھ گھنٹوں تک وہ ان کو مناتے رہے. جب انہوں نے نہیں مانا تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ میری والدہ، چاہے آپ سے جو ہو وہ کر لو، چاہے آپ مہینہ بیٹھے رہو دھوپ میں، میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن جس دین کو میں نے حق سمجھ کر قبول کیا ہے اس دین کو میں نہیں چھوڑنے والا. آپ نے صراحتاً ان کو کہہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا کہ میری ماں ایسا کہتی ہے. حضور نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں دین نہیں چھوڑوں. اسی کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسلام کو ان کے سینے میں کھول دیا. بہرحال ان کی والدہ تھک ہار کر گھر میں چلی گئی. ان کے والد نے ان سے کہا کہ میں تیرے پاس سے سب کچھ لے لوں گا اور وراثت میں کچھ نہیں دوں گا،
جنہوں نے کہا کہ مجھے ایک کوڑی نہیں چاہیے تمہاری وراثت میں، لیکن میں اسلام نہیں چھوڑوں۔ اس طرح سے حضرت مصعب بن عمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر اسلام کو آپ نے سیکھا۔ حضرت بیت ارقم ابن ابی ارقم میں آپ دین اسلام کو سیکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ثانیہ کے بعد، بعض حضرات نے پہلے عقبہ کو صرف عقبہ کہا، دوسرے عقبہ کو سن 11 میں جو ہوا اسے عقبہ ثانیہ کہا جس میں 12 لوگ تھے، اور تیسری مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کو بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اب انہوں نے محنت کی۔ آپ کے محنت کے نتیجے میں تقریباً 73 لوگ اسلام قبول کر کر یہاں پر تشریف لائے، عقبہ ثالثہ میں یا عقبہ ثانیہ میں، سن نبوی 12 میں۔ اس طرح سے مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اس میدان میں حضرت عبادہ بن صامت بھی شامل تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 12 لوگوں کو نقیب بنایا تھا، جس میں 9 اوس سے تعلق رکھتے تھے اور 3 خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت یہ خزرج سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کو بھی آپ نے نقیب خزرج بنا کر بھیجا، اور انہوں نے بعد میں جا کر محنت کی، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ہی سال اللہ کے کہنے پر ہجرت کا حکم دیا، اور مہاجرین مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر اپنے اسلام کو بچانے کے خاطر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عقبہ ثالثہ میں سن نبوی 12 میں مسلمان ہوئے۔ آپ کو نقیب خزرج بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ آپ کی محنت سے خزرج تقریباً اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے بدر میں شرکت کی، تمام غزوات میں حضور کے ساتھ شریک رہے، کوئی بھی غزوہ آپ چکے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کو سیکھا۔ آپ قرآن کے بڑے زبردست معلم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ، جو اسلام کی سب سے پہلی اقامتی درسگاہ تھی، سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلی اسلامک یونیورسٹی جو چبوترا تھا، اس میں آپ معلم قرآن کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اور وہاں پر اصحاب صفہ کو آپ قرآن سکھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملک شام آپ کے زمانے میں فتح ہوا، تو آپ نے 3 صحابہ کو ملک شام کی طرف بھیجا، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت معاذ بن جبل، اور حضرت ابو سعید خدری۔ حضرت عبادہ بن صامت حمص میں ٹھہرے، اور وہاں پر آپ حمص کے قاضی اور معلم اور وہاں کے گورنر بنے۔ حضرت معاذ بن جبل فلسطین میں ٹھہرے، اس لیے کہ فلسطین اس وقت شام کا حصہ تھا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ دمشق میں ٹھہرے۔ اس طرح سے یہ تینوں صحابہ نے ملک شام میں بڑی محنت کی، جس کے اثرات آج تک کے ملک شام میں موجود ہیں، ان صحابہ کی محنتوں کے اثرات۔ تو حضرت عبادہ بن صامت وہاں پر رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بھی فلسطین کی طرف منتقل ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کا انتقال فلسطین ہی میں ہوا سن ہجری 30 میں، اور ایک روایت کے مطابق مقام رملہ میں آپ کا انتقال ہوا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرًا، اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی۔ امام بخاری اپنی طرف سے اضافہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ عائد اللہ کے یہ کلمات ہے وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرًا، اور وہ بدر میں شریک ہوئے، یعنی بدری صحابہ میں سے۔ عقبہ میں بھی آپ تھے، اور پھر اس کے بعد بدر میں بھی آپ شریک ہوئے۔ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ، اور وہ نقبہ میں سے، یعنی جن 12 لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقبہ بنایا تھا، ان نقبہ میں سے تھے۔ نقبہ کا مطلب کیا تھا ہے؟ یہ نقیب کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں المقدم علی القوم، وہ جو قوم کا سردار ہو۔ تو سید اور سردار کو اس زمانے میں نقیب کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، اور اپنے قوم کی خبر رکھتا ہو اور ان پر نظر رکھتا ہو، ان کے حرکات اور سکنات پر، ایسے کو نقیب کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خزرج کا نقیب بنایا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ لیلۃ العقبۃ، عقبہ ثانیہ کے موقع پر،
اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ عقبہ ثالثہ کے موقع پر. عام طور پر حضرات مؤرخین پہلی مرتبہ جو ملاقات ہوئی عقبہ میں اس کو شمار نہیں کرتے ہیں اور اس کو صرف عقبہ کہتے ہیں, اور دوسری مرتبہ جو 12 صحابہ ملے اس کو عقبہ اولا, اور تیسری مرتبہ 72 یا 73 صحابہ جب ملے تو اسے عقبہ ثالثہ عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. تو آپ عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے تھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحولہ عصابۃ من اصحابہ, اس حال میں کہ آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ کی ایک جماعت تھی. عصابتن کہتے ہیں ایسی جماعت کو جو بڑے مضبوط لوگوں پر مشتمل ہو. تو چونکہ مدینہ منورہ کے سب سردار قسم کے لوگ تشریف لائے ہوئے تھے, اس وجہ سے عصابتن سے آپ نے اسے تعبیر کیا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے کہ عصابۃ من اصحابہ. اب کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی, اور کیا کہا تو اس پوری بیعت کو بیان کر رہے ہیں. بایعونی, حضور نے کہا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو, علی اس پر, اللہ تشرکوا باللہ شیئا, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. تو فرماتے ہیں حضور نے ان 72 یا 73 صحابہ سے یہ بیعت لی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو, اس کے ساتھ شرک نہیں کرو. ان الشرک لظلم, قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے. دوسرا ولا تسرقوا, اور تم چوری نہیں کرو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے گناہوں کو خاص طور پر توجہ دلائی ان کی, جو عام طور پر اس وقت عربوں میں عام تھے. کہ ولا تسرقوا, اور تم چوری نہیں کرو گے. ولا تزنوا, اور تم زنا نہیں کرو گے. ولا تقتلوا اولادکم, اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. نمبر 4 ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم, اور تم کسی پاک باز پر کسی قسم کا بہتان عمدن نہیں لگاؤ گے. بین ایدیکم وارجلکم کا ترجمہ کیا عمدن, یعنی جان بوجھ پر کسی کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا حقیقت نہیں, اور آپ اس پر کسی غلط عمل یا غلط فعل کا بہتان نہیں لگاؤ گے جب تک کہ تحقیق نہ ہو وہاں تک کہ, کیونکہ یہ چیزیں ان کے یہاں بہت چلا کرتی تھی. ولا تعصوا فی معروف, اور فرمایا کہ اور تم معروف اللہ کی اطاعت میں نافرمانی نہیں کرو گے. کیا مطلب کہ نیکی کرتے رہو گے اور کسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے. تو آپ نے چند بنیادی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ایک عام لفظ کو بیان کیا کہ جو کہا جائے گا بلا چوں و چرا اسے قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا, اور نافرمانی مت کرنا, یعنی نیکی کرتے رہنا اور برائی سے بچتے رہنا. فمن وفى منكم فاجره على الله, تم میں سے جو اس کو پورا کرے گا, یعنی اوپر جتنی بھی چیزوں پر بیعت لی گئی اس پر مکمل پر عمل کرے گا, فاجره على الله, تو اللہ پر اس کا اجر لازم ہو جائے گا, صادق آ جائے گا کہ اللہ اسے اجر دیں گے اس کے بدلے میں. ومن اصاب من ذلك شيئا, اور جو ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے گا, فعوقب فی الدنیا, تو یا تو اسے دنیا میں سزا دی جائے گی, فہو کفارۃ لہ, اور وہ دنیاوی سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی. ومن اصاب من ذلك شيئا, اور اگر ان میں سے کسی گناہ کا کوئی ارتکاب کرے, ثم سترہ اللہ, اور پھر اللہ اس کی ستر پوشی کرے, اللہ اسے چھپائے, فہو الی اللہ, تو وہ اللہ کے ذمے, ان شاء عفا عنہ, اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے, وان شاء عاقبہ, اور اگر اللہ چاہے تو اسے سزا دے. فبایعناہ علی ذلک, تو حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ان چیزوں پر بیعت کی. تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے واقعے کو بیان کیا کہ اس طریقے سے انصار, تو فرماتے ہیں یہاں پر کہیں انصار کا لفظ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے,
لیکن اشارہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ انصار عقبہ میں ملے. حضور نے نقبہ کب بنائے؟ جب انصار نے آمنا و صدقنا کہا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہیں سے انصار کو انصار کہا جانے لگا. یہیں سے انصار کو کیا کہا جانے لگا؟ انصار کہا جانے. اور جیسا کہ گزشتہ کل بتلایا، آج بات تاریخ کے حوالوں سے نئی چیز یہ ملی کہ اوس اور خزرج جب سیل العریم آیا تو ایک ذہن میں سوال آیا کہ سیل العریم تو بڑا خطرناک تھا جس کو قرآن نے بیان کیا، اس نے تو بالکل خس و خاشاک ہر چیز کو بہا کر لے گیا، تو یہ بچے کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ اصل میں بنو قیلہ، اوس اور خزرج کی جو والدہ تھی، تو بنو قیلہ ہے، یہ یمن میں رہتے تھے. سیل العریم، عریم ہی کے اس علاقے میں، سبا کے اس علاقے میں. تو کسی نجومی نے ان لوگوں کو اطلاع دے دی. اس زمانے میں نجومی وغیرہ کا بہت رواج تھا کہ یہاں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور یہ جو ڈیم بنا ہوا ہے یہ ٹوٹنے والا ہے، لہذا یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے میں عافیت ہے. تو فرماتے ہیں کہ بنو قیلہ اس موقع پر عذاب کے آنے سے پہلے انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. تو کچھ لوگ ملک شام کی طرف چلے گئے اور اوس اور خزرج جو تھے وہ کدھر آئے؟ مدینہ کی طرف آئے. جب یہ مدینہ کی طرف آئے تو مدینہ منورہ میں اس وقت 3 یہودی قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور قبیلے بنو قریظہ. تو یہ 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قینقاع. ان میں قبیلے بنو قینقاع جو تھا یہ لوہار قبیلہ ہے، یہ تلواریں اور ہتھیار بناتا تھا، اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا. تو انصار جب یمن سے آئے تو بعض روایت کے مطابق انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہ مقام ہجرت ہوگا نبی کے لیے، اسی وجہ سے یہاں پر آئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی یہاں رہیں گے، ہمیں رہنے کی اجازت دو. تو یہودی تھے نا، ان کی طبیعت میں خباثت تھی، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، آج بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تم کو یہاں رہنے دیں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ. کتنے خبیث تھے. کہا وہ شرط کیا؟ کہا وہ شرط یہ کہ اگر تمہارے یہاں پر کسی عورت کی شادی ہوگی تو وہ عورت پہلی رات یہودیوں کے پاس رہے گی. ابھی بیچارے مجبور تھے، انہوں نے ان کی اس بات کو کیا کر لیا؟ تسلیم کر لی. کچھ ہی دن ہوئے، ایک عورت کی شادی ہوئی تو اس نے کیا کیا، اس زمانے جاہلیت میں بھی ان کے یہاں پر پردہ ہوتا تھا، تو اس نے اپنا چہرہ کیا کر دیا، شادی کا جو جگہ تھی وہیں پر کھول دیا. تو لوگ اس کو ملامت کرنے لگے، کہا کہ کیسی بے حیائی اور بے شرمی کی حرکت کی تُونے. لیکن وہ عورت بڑی ذہین تھی، اس نے اپنے بھائیوں سے جو اس کو ملامت کرتے ان سے کہا میں نے چہرہ کھول دیا تو یہ بے حیائی ہو گئی، اور تم ہمیں ان کے حوالے کر دیتے ہو رات بھر کے لیے، وہ بے حیائی نہیں ہے. تو جیسے ہی ان کے بھائیوں نے سنا تو ان کو غیرت آئی، کہا کہ بات تو صحیح ہے. تو پھر انہوں نے طے کیا کہ ہم اپنی کسی بہن یا کسی بہو بیٹی کو ان کے حوالے کریں گے نہیں. تو یہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. قینقاع کہا کہ تم معاہدہ توڑ رہے ہو. کہا ٹھیک ہے لڑ. اب لڑائی ہوئی تو اوس و خزرج نے اچھے سے پٹائی کی ان کی، اور قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ تینوں مل کر بھی ان کا مقابلہ کر سکے نہیں، اور وہ شکست خوردہ ہوئے، مغلوب ہو گئے. تو پھر یہ رسم وہاں سے کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اور یہ نحوست ختم ہو گئی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے کیا کیا کہ ان کا ایک بدماش سردار تھا، وہ عورتوں کو اس طرح سے لے جاتا تھا. یہ انہوں نے عورتوں کا لباس پہنا اور یہ گئے اور اس کو مار دیا، اور مار کے پھر وہاں سے انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی. اور پھر جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بہرحال اوس و خزرج کو کامیابی ملی، اور پھر آہستہ آہستہ اوس و خزرج کا تسلط قائم ہو گیا، اور آہستہ آہستہ تقریباً 23 سے زیادہ ان کے چھوٹے چھوٹے قبائل کیا ہو گئے؟ وجود میں آ گئے. اس طرح سے اوس و خزرج مدینہ منورہ پر تسلط قائم کرنے میں کیا ہوئے؟ کامیاب ہو گئے. تو اوس
اوس اور خزرج میں اوس یہ بڑا قبیلہ تھا اور خزرج یہ چھوٹا قبیلہ تھا، اور اسلام قبول کرنے میں بھی اوس نے تقدم کیا اور خزرج بعد میں آئے، لیکن بہرحال دونوں قبیلے کا کردار ایک جیسا رہا۔ تو ایک زمانے تک تو یہ ساتھ ساتھ میں رہے، لیکن یہود تھے نا، ان کی طبیعت میں خباثت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، تب بھی تھی اور آج بھی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بعد میں ان دونوں قبیلوں کو لڑا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم پر حاوی آ گئے، تو ان کے یہاں پر ایک اصول ہے، فرق وسد، ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو۔ تو پھر ان کو آپس میں کسی مسئلے میں بھیڑا دیا، اب یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ تو ایک ہی باپ دادا کی اولاد تھی، لیکن آپس میں ایک دوسرے کی کیا بن گئے، دشمن بن گئے۔ قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، کہ تو بڑے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا، اسلام کی برکت سے جوڑ دیا۔ تو اس طرح سے یہ انصار وہاں پر جس بستی میں یہ آئے تھے، اس بستی کو یثرب کہا جاتا تھا، کسی نے یثرب کہا اور کسی نے یثرب کہا، دونوں الفاظ آتے ہیں۔ تو یہاں پر بیماریاں وغیرہ بہت تھیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تو اس کا نام مدینۃ النبی ہوا، اور بعض روایت میں مدینۃ الرسول ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کو المدینۃ المنورہ سے یاد کیا جانے لگا، اور اب اسے محبت کے انداز میں اسے طیبۃ الطیبہ بھی کہا جاتا ہے اور الطیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال بڑے فضائل اور مناقب کے حامل بستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حرم بھی متعین کیا کہ فلاں پہاڑ سے لے کر فلاں پہاڑ تک کہ یہ حرم ہے، جیسے مکہ کا حرم ہے ایسے ہی مدینہ کا حرم ہے۔ حضور نے کہا یہاں کی فلاں فلاں پہاڑیاں ہیں جنتی پہاڑیاں، اور فلاں فلاں پہاڑیاں ہیں جہنم کی پہاڑیاں ہیں۔ بڑی فضیلتیں اس سلسلے میں وارد ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ تو ایسی بستی ہے جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کو بچانے کے لیے آدمی یا تو پہاڑوں میں غار میں چلا جائے گا دجال کے آنے سے پہلے، یا پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہاں پر جا کر کیا کرے گا، قیام کرے گا، اگر وہ اپنے اسلام کو بچانا چاہتا ہے۔ بہرحال تو اس پوری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً پورے دین کو بیان کر دیا، اور مدینہ منورہ کے اسلام میں داخل ہونے میں سب سے بڑا رول حضرت مصعب بن عمیر کا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتفاق سے میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے طالب علمی کے زمانے میں یہ کلاس میں عبارت بہت پڑھتا تھا، اور ایک ہی نیت ہوتی تھی درود شریف اس بہانے کیا کر لے پڑھنا ہو جاوے۔ تو ایک دن دوپہر میں سویا، تو دوپہر میں سونے کی عادت نہیں تھی، لیکن کتاب پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی۔ تقریباً مشکات یا دورے کے درجے مشکات میں تھا میں اس وقت، ابھی دورے میں نہیں پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ اونٹ پر سوار ہو رہے ہیں، تو میں اپنے ساتھ ایک آدمی ہے اس سے کہتا ہوں هل تعرف من هذا، کیا تمہیں معلوم ہے آج تک کہ مجھے یاد ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ لا عارف۔ تو میں کہتا ہوں هذا مصعب بن عمیر اول داع للاسلام يذهب الى المدینة المنورة لكي يدعو الناس الى الاسلام، کہ اسلام کے سب سے پہلے داعی ہے جو مدینہ کی طرف جا، بڑے حسین و جمیل تھے۔ تو پھر مجھے خواب آتے نہیں، آج بھی آتے، خواب نہیں آتے۔ میں نے ایک مرتبہ، ہمارے ایک دوست حکیم بھی ہے اور عالم بھی ہے، میں نے ان سے کہا کہ یار خواب ہی نہیں آتے، تو کہا کہ خواب نہ آنا اچھی علامت ہے۔ کہا کہ جو آدمی بہت زیادہ سوچتا رہتا ہے اس کو خواب بہت آتے ہیں، اور جو سوچتا کم ہے اور کام زیادہ کرتا ہے اس کو خواب نہیں آتے ہیں۔ تو کہا کہ عقل مند ہونے کی علامت ہے قلت خواب۔ بہرحال تو مجھے تو مہینوں تک، سالوں تک خواب نہیں آتے۔ پھر اب طالب علمی کا زمانہ تھا گزر گیا۔ دوسرے دن پھر اسی وقت میں ایک خواب آیا، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے مجھے بلایا، میں گیا دوڑتا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سامنے گھر ہے، وہاں جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد دیکھو اندر کون ہے، اسے باہر نکالو۔ تو میں دوڑتا ہوا گیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے کہا کون ہے اندر؟ تو اندر سے کسی عورت کی آواز آئی۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو اندر سے ایک عورت نکلی۔ بہرحال پھر
ہمارے شیخ صاحب تھے, ان کے پاس میں گیا اور میں نے کہا کہ حضرت میں نے کل ایسا خواب دیکھا اور آج یہ خواب دیکھا. تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یہ آپ کے لیے اچھی بشارت ہے, آپ نے مصعب بن عمیر کو خواب میں دیکھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جیسے مصعب بن عمیر نے دعوت کا اپنے زمانے میں بہترین کام کیا, اللہ بھی آپ سے اس زمانے میں دعوت کا اچھا کام لیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے آپ کو بلایا اور آپ کو بھیجا, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کو دعوت کے لیے بھیجا. اور وہ جو عورت تھی, بڑی عجیب بات بتلائی انہوں نے, کہا وہ جو عورت تھی وہ عورت اصل میں عورت نہیں ہے, وہ باطل ہے, اس لیے کہ باطل ضعیف ہوتا ہے, تو وہ عورت کی شکل میں باطل تھا جس کو آپ نے باہر نکالا. اس کا مطلب یہ کہ حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ رب العزت آپ سے کوئی نہ کوئی خدمت لے گا. بہرحال حضرت مصعب بن عمیر کا تذکرہ آ گیا, اس لیے بیان کر دیا تحدیث بالنعمہ کے طور پر کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اسلام کے ساتھ وابستگی کو محبت تک محدود نہ رکھے, بلکہ اس پر اپنی جان فدا کرنے, اس کا دفاع کرنے اور اس کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر طور پر پورے دین پر بیعت لی ان کے ہاتھ میں. کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تشرکوا باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, اس لیے کہ وہ پورا معاشرہ کس میں مبتلا تھا, شرک میں مبتلا تھا. عجیب عجیب واقعات حضرات صحابہ کے آتے ہیں. قبیل اوس کے کچھ صحابہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے تو حضرت عمرو بن جموح کی اولاد, تو عمرو بن جموح سردار تھے, تو کہا کہ ابا اسلام قبول کر لو. کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا ہوں. تو ان کا بڑا بت تھا, اس کی وہ عبادت کرتے تھے گھر میں. تو بچوں نے کیا کیا, رات میں بت لیا اور وہ کورا کرکٹ جہاں کچرا جب جمع ہوتا ہے نا وہاں جا کے پھینک دیے. تو عمرو بن جموح کہتے ہیں کہ کس نے حرکت کی میرے بت کے ساتھ ایسی. ایک دن کیا, 2 دن کیا, تیسرے دن پھر وہ بچوں نے سوال کیا کہ ابا یہ ایسا کیسا تمہارا معبود ہے کہ کوئی اٹھا کر اس کو کچرے میں بھی پھینک کیا جاتا ہے. تو کہا کہ ہوشیار تو ذہین تو تھے, کہاں بات تو صحیح ہے, ایسا کیسا معبود کہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے اور کوئی اٹھا کر اس کو سیدھا کورا کرکٹ میں پھینک کے آ جاتا ہے. پھر وہ اسلام میں کیا ہوئے, داخل ہوئے اور جنگ احد میں شہید بھی ہوئے. حضرت عمرو بن جموح حالانکہ پاؤں سے معذور تھے, وکان اعرج, حضور نے ان سے کہا کہ آپ معذور ہیں, آپ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے کہ آپ گھر پر رہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں جنگ میں شریک ہوں گا. اور کیا جملہ کہا انہوں نے, انی ارید ان اطأ الجنت باعرجی, کہ میں اپنے اس لنگڑے پاؤں سے جنت کو رونڈنا چاہتا ہوں, جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا, اور وہ اس میں شہید ہو گئے. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جنت کے اندر میں پھر رہے. تو بہرحال حضرات صحابہ اسی لیے اپنے ایمان اور اپنے فتنے کے زمانے میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے, سیرت صحابہ. اسی لیے حیات الصحابہ جو ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے.